السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان نذیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ایٹ۔ تو جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ نان مسلمز پاکستانیز پر مشتمل ہے، جن میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ کرسچنز جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں ان کی ہے۔ تو یہ ہماری عیسائی برادری تقریباً پاکستان کے اندر ان کی تعداد 40 سے 50 لاکھ کے درمیان ہے۔ تو جس طرح مسلمانوں کے وراثتی جو ہے وہ قوانین ہیں، ان کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح چونکہ عیسائی بھی کرسچن بھی اہل کتاب ہیں تو ان کی جو جائیداد ہے، ان کی جو وراثت ہے، یہ بھی ان کے وارثان کے اندر تقسیم کی جاتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جو یہ وراثت کا قانون برٹش رجیم کے اندر آیا وہ تھا سکسیشن ایکٹ 1925، جس میں بر صغیر میں رہنے والے مختلف جو مذاہب ہیں ان کے وراثت کے قوانین کو ڈسکس کیا گیا۔ تو آج بھی یہ قوانین پاکستان کے اندر پریویل کرتے ہیں۔ تو چلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کرسچن لا آف انہیریٹنس کہ جو کرسچن وراثتی قانون ہے وہ کیا ہے اور مرنے والے کی پراپرٹی کس حساب سے جو ہے مرنے والے کے وارثان میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو جو آپ کے زیادہ تر جو سوالات ہیں جو کرسچن لا آف انہیریٹنس کے بارے میں ہیں، انشاءاللہ آپ کو ان کے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ سکسیشن ایکٹ جو 1925 آیا تھا، اس کا چیپٹر 2 ہے، اس کے اندر جو کرسچن لا آف انہیریٹنس ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ بدلایا گیا ہے سیکشن 32 میں کہ اگر مرنے والا عیسائی ہے، کرسچن ہے، تو اس کی پراپرٹی مرنے والے کے کنڈرڈ یعنی قریبی رشتہ داروں میں اور لینئر ڈیسینڈنٹ یعنی کہ جو اس کی اولاد ہے اس میں یہ ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی۔ مرنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، بہرحال جو بھی فوت ہوگا تو اس کی پراپرٹی اس کے کنڈرڈ قریبی رشتہ داروں میں، جن میں ماں باپ بہن بھائی آتے ہیں اور عزیز و اقارب بھی آتے ہیں، اور لینئر ڈیسینڈنٹ جو ان کی اولاد ہے وہ بھی آتی ہے۔ تو ایک جو کرسچن ڈیزیزڈ ہے اس کی پراپرٹی ان میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں سیکشن 33، اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر ڈیزیزڈ کی ویڈو ہے، بیوہ ہے اور لینئر ڈیسینڈنٹ ہے، یعنی اس کے بچے ہیں اور بیوہ ہے، تو پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی کہ مرنے والے کی پراپرٹی کا 1/3 جو ہے وہ ویڈو کو ملے گا اور باقی 2/3 جو لینئر ڈیسینڈنٹ جو اس کے بچے ہیں ان میں برابر تقسیم ہوگا، یعنی ہر جو اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے ان کو برابر حصہ ملتا ہے۔ اسلام میں تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1، لیکن کرسچینٹی میں بیٹے کو اور بیٹی کو برابر حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح ہم ایک دوسری شکل دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزیزڈ ہے اس کی بیوہ ہے اور کنڈرڈ ہے، اس کے لینئر ڈیسینڈنٹ نہیں ہیں، یہ بھی سیکشن 33 میں بتایا گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ جو اس کی بیوہ ہے وہ پراپرٹی کا آدھا حصہ لے گی اور جو اس کا ریمیننگ ہاف شیئر رہ جاتا ہے وہ اس کے جو کنڈرڈ ہیں، اس کے مطلب ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان میں یکساں تقسیم ہوگا۔ اسی طرح اگر جو ڈیزیزڈ ہے اس کی صرف بیوہ ہے، نہ کنڈرڈ ہے نہ لینئر ڈیسینڈنٹ ہے، یعنی نہ اس کے قریبی کوئی رشتہ دار ہے، بھائی بہن نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، اولاد نہیں، صرف بیوہ ہے، تو ساری کی ساری پراپرٹی کون لے جائے گی؟ بیوہ۔ جو ویڈو ہے وہ ڈیزیزڈ کرسچن کی تمام پراپرٹی اس کو دے دی جائے گی۔ اسی طرح سیکشن 34 میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر ڈیزیزڈ کی نہ لینئر ڈیسینڈنٹ ہیں نہ اس کی کنڈرڈ ہیں، کوئی بھی نہیں، اس کا دور دراز کے کوئی بھی رشتہ دار اس کا موجود نہیں، اکیلا ہی تھا، تو اس صورتحال میں جو پراپرٹی ہے
نہ لینئر ڈیسینڈنٹ ہے نہ کنڈرڈ ہے، کوئی بھی نہیں، کوئی رشتہ دار اس کا نہ نزدیک کا نہ دور کا کوئی نہیں، تو پراپرٹی کہاں چلی جائے گی؟ پراپرٹی ساری چلی جائے گی گورنمنٹ کو۔ تو سیکشن 35 میں یہ بدلایا گیا ہے کہ اگر جس طرح ایک بیوی کے وائف کے رائٹس جو ہیں وہ اس کے ہسبینڈ کی پراپرٹی میں ہیں، سیم اسی طرح ہسبینڈ کے جو حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، وہ بیوی کی پراپرٹی پہ بھی اسی طرح ہے، یعنی سیم ہے۔ سیکشن 35 میں بیوی اور شوہر کے جو رائٹس ہیں وہ ایک دوسرے کی پراپرٹی میں یکساں بتلائے گئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سیکشن 36، جہاں ڈسٹریبیوشن ویئر لینئر ڈیسینڈنٹس۔ تو یہاں پہ جو پراپرٹی تقسیم کیسے ہوگی؟ یہاں پہ اس کی اولاد ہے، لینئر ڈیسینڈنٹ ہیں، تو اس صورتحال میں یہ بدلایا گیا ہے کہ اگر ڈیزیزڈ کے لینئر ڈیسینڈنٹس ہیں تو پراپرٹی جو ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگی۔ سیکشن 36 یہ کہتا ہے کہ اگر لینئر ڈیسینڈنٹس ہیں، مرنے والے کے لینئر ڈیسینڈنٹس ہیں، تو پراپرٹی اس کے لینئر ڈیسینڈنٹس میں یعنی اس کے بچوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ اگر اس کی 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں تو اس کی پراپرٹی کے 4 حصے ہوں گے۔ اگر مرنے والے نے 100 روپیہ چھوڑا ہے تو 100 روپے کے 4 حصے کرے گے تو 25 روپے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ بیٹی کو بھی 25 روپے ملیں گے، دوسری بیٹی کو بھی 25 روپے، اور دونوں بیٹوں کو بھی 25 روپے ملے گی۔ اس میں آتا ہے کہ اگر اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی اس کی زندگی میں فوت ہو جاتے ہیں، اس کی شادی نہیں کی، تو اس کا جو حصہ ہے وہ اپنے حصے سے، یار فوت شدہ ہے، اپنے حصے سے محروم ہوگا، اور اس کا جو حصہ ہے اس کے بہن بھائیوں کو دے دیا جائے گا۔ تو اگر سیکشن 38 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 38 یہ کہتا ہے کہ اگر مرنے والے کا کوئی بچہ نہیں، نو لینئر ڈیسینڈنٹ بچے نہیں ہیں لیکن اس کے پوتے پوتیاں ہیں، مرنے والے کے بچے نہیں ہیں لیکن اس کے پوتے پوتیاں موجود ہیں، کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں، ان کی آگے شادیاں کی تھیں تو ان کے آگے بچے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ اس کی پراپرٹی تمام پوتے پوتیوں میں گریٹ گرینڈ ڈاٹرز، گریٹ گرینڈ سن جن کو انگلش میں کہتے ہیں، گرینڈ سن گرینڈ ڈاٹر، پوتے پوتیاں، گریٹ گرینڈ کہتے ہیں پڑ پوتے کو، گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹرز ہیں، تو ان میں برابر تقسیم ہوگی۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں کہ ایک شخص کے 3 بچے تھے، اس میں ایک جو اس کا بیٹا تھا اس کے آپ لگا لیں 2 بچے تھے، ایک کا جو ہے وہ 3 تھے، ایک کے 4 تھے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9 بچے، یعنی ایک بیٹے کے 2 بیٹے ہیں 2 بچے ہیں، ایک کے 3 ہیں ایک کے 4 ہیں، اور یہ اس کے تینوں بیٹے فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے جو گرینڈ سن اور ڈاٹرز کتنے بنے؟ 9۔ اب اس کی پراپرٹی کے 9 حصے ہوں گے، چونکہ بیٹا کوئی موجود نہیں ہے، بیٹا فوت ہو گئے ہوئے ہیں تمام کے تمام، تو اس کی پراپرٹی کے 9 حصے ہوں گے۔ فار ایگزامپل اگر اس نے 90 روپیز چھوڑے تھے، 90 روپے اس کی وراثت تھی، تو 90 کے جو 9 حصے ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ یعنی کہ 10 روپے کے حساب سے اس کے 9 حصے ہو جائیں گے، تو ہر پوتے کو 10 روپے ملیں گے، یعنی کہ 9واں حصہ، پراپرٹی کا 9واں حصہ جو ہے وہ ہر پوتے کو مل جائے گا۔ 10 روپے اگر 100 روپیز اس نے چھوڑے ہیں، ایک بیٹے کی اولاد کو 40 مل جائیں گے، ایک کو 30 مل جائیں گے اور ایک کو 20 مل جائیں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جہاں پہ اس کے صرف پوتے پوتیاں ہیں۔ سیکشن 39 یہ کہتا ہے کہ اگر اولاد نہیں، پوتے پوتیاں بھی نہیں، بلکہ گریٹ گرینڈ سن یا گریٹ گرینڈ ڈاٹرز، یعنی اس کی اولاد جو فوت ہو چکی ہے یا اولاد کی اولاد بھی فوت ہو چکی ہوئی ہے اور آگے جو ہے وہ پڑپوتے پڑپوتیاں ہیں، تو وہاں پہ جتنے بھی اس کے، جس طرح ہم نے پوتے پوتیوں میں پراپرٹی بانٹی تھی، برابر تقسیم کی تھی، اسی طرح یہ پراپرٹی اس کے جو پڑپوتے ہیں، گریٹ گرینڈ سن، گریٹ گرینڈ ڈاٹرز، ان کے درمیان یہ
ایکول تقسیم ہوگی۔ سیکشن 40 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 40 یہ کہتا ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے اور پوتے پوتیاں بھی ہیں تو پھر پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی؟ مثال اس کی میں دیتا ہوں کہ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے اس کے لائف ٹائم کے دوران فوت ہو گئے، اس نے شادیاں کی ہوئی تھیں، ان دونوں اس کے بیٹوں کے آگے بچے تھے، جبکہ ایک جو بیٹا تھا اس کی وفات کے وقت وہ زندہ تھا۔ تو اب پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی؟ اب پراپرٹی ایسے تقسیم ہوگی کہ ایک بیٹا جو زندہ تھا اور 2 بیٹے جو اس کی زندگی میں فوت ہو گئے ہیں لیکن ان کی اولاد ہے، اس کی پراپرٹی کے 3 حصے ہوں گے۔ اب ایک جو حصہ ہے اس کے بیٹے کو مل جائے گا، باقی جو 2/3 حصہ ہے وہ اس کے جو پوتے پوتیاں ہیں ان کو دے دیا جائے گا، جتنا شیئر ان کے والد کا اس کی پراپرٹی میں بنتا تھا۔ مثال کے طور پہ ہم لگاتے ہیں کہ مرنے والے نے 90 روپے جو ہے وہ ترکہ چھوڑا تھا، تو اس کا ایک حصہ جو تیسرا حصہ ہے وہ ایک بیٹے کو مل گیا 30 روپے، باقی جو ہے وہ بچا 60 روپے۔ اب جو 60 روپے ہیں وہ 30 روپے ایک بیٹے کی اولاد کو اور 30 روپے دوسرے بیٹے کی اولاد کو دے دیے جائیں گے، اور وہ اس کی اولاد جو ہے، اس کے بیٹے کی جو اولاد ہے وہ ان پیسوں کو اپنے درمیان برابر تقسیم کر لے گی۔ فار ایگزامپل ایک بیٹے کی آگے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کے آگے 2 بیٹے ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں، تو جس کو 30 روپے ملے ان کے درمیان 10-10 روپے کے حساب سے یہ تقسیم ہو جائے گی، اور جس کے 2 بچے تھے، جو بچیاں تھیں یا ایک بیٹا ایک بیٹی تھی، انہیں 15-15 روپے مل جائیں گے۔ تو یہ جو کچھ قوانین تھے جو میں نے آپ کو بتائے تھے جو کہ کرسچن لا آف انہیریٹنس کے ہیں، بقیہ قوانین کے بارے میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بیان کروں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔